بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ڈاکٹر ثنا غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. مسائل کچھ ایسے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح سے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں ٹھیک ہے کوئی بھی پارٹی آتی ہے جمہوریت کے بقا کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ساتھ دیا جائے. پیپلز پارٹی نے بھی ہمیشہ کہا کہ ہاں آج ہم اس حکومت کے ساتھ ہیں تو صرف اس وجہ سے ہیں کہ جمہوریت کا تسلسل قائم رہے. لیکن جب قانون میں بہت زیادہ چھیڑ خانی کی جاتی ہے اور شخصی بنیادوں پہ بھی فائدے پہنچائے جاتے ہیں، مختلف ترامیم سامنے آتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں سوال تو اٹھتا ہے کہ حکومت اپنی مدت کیسے پورے کرے گی. یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت اپوزیشن میں بھی ہیں کسی نہ کسی طرح گونوں کو انہیں اپنے ساتھ شامل کیا جاتا ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں پی ٹی آئی کے سینیٹر نے ووٹ تو دے دیا اس کے حق میں، لیکن چونکہ فلور کراسنگ اور اپنی پارٹی لائن سے ہٹ کے انہوں نے کام کیا، اس کے بعد وہ استعفیٰ بھی دے دیتے ہیں. ساتھ ساتھ آج ہمیں یہ بھی ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے کہ دو اہم شخصیات جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ استعفیٰ دے دیتے ہیں. مسائل تو یہ بھی ہیں، ٹیکنیکلٹیز کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ 27ویں آئینی ترمیم پہ جہاں پہ یہ بحث ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ بھی اپنی طرف ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی اپنی طرف ہے، تو یہ تمام چیزوں میں پھر جو جسٹس ہے اس کو چیف جسٹس کے ساتھ پاکستان کا لفظ نہیں لگایا گیا تھا، جو بعد میں تھوڑی بہت تبدیلی کے بعد لگا دیا گیا اور کہا گیا کہ جناب جو بھی سپیریئر اس وقت ہوگا، جو بھی سینیارٹی کی بنیاد پہ اس وقت سیٹ پہ ہوگا، اسے ہی چیف جسٹس آف پاکستان تصور کیا جائے گا. سوال یہ نہیں ہے کہ چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ عوام تک اس کے فائدے کس طرح سے پہنچ رہے ہیں. کراچی کی سطح پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم نے کل بھی اس پہ بات کی تھی، لیکن بات کرنا ضروری ہے. آرٹیکل 140A کی بات کی جاتی ہے. مسائل ایسے ہیں کہ کراچی جیسے شہر کو قابو کرنا آسان نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو. ہم ابھی صوبائی حکومت کی بات کر رہے ہیں خاص طور پہ. جب بلدیاتی نظام قائم ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ گلی محلے اور روڈوں کو اچھی طریقے سے رکھا جائے اور لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں. لیکن مسائل دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. آگ لگنے کے واقعات ہوں یا آپ ساحل سمندر پہ ایک ناخوشگوار واقعہ دیکھیں جس میں بہت سی جانیں نگل جاتا ہے وہ سمندر، وہاں پہ کہاں ہوتے ہیں گارڈ اور وہاں پہ کہاں ہوتے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے جو لوگوں کو روک سکیں کہ جناب آپ سمندر تک نہ جائیے، یہ خطرناک جگہ ہے، یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. جب یہاں پہ کچی آبادیوں کو آگ لگتی ہے تو سوال یہ بنتا ہے کہ کچی آبادیاں ڈیولپمنٹ کیوں ہوتی ہیں؟ جب یہاں پہ لنڈا بازار میں کراچی کے آگ لگتی ہے، اور پہلی دفعہ نہیں لگتی، پہلے بھی لگ چکی ہے، تو یہ تجاوزات ختم کیوں نہیں ہوتے؟ آپ ملکی نوعیت پہ تو کام کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ صوبہ سندھ میں بھی کوئی کام ہوگا یا دوسرے صوبوں میں بھی؟ ہم تو سندھ میں ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ دوسرے صوبوں میں بھی حال یہ ہے. نہیں جناب، پنجاب کا حال بالکل مختلف ہے. چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں لیکن تواتر سے واقعات نہیں ہوتے. وہاں پہ کوئی جو ٹرک ہیں وہ لوگوں کو رونتے ہوئے نہیں جاتے. کے پی میں بہت سے سیکیورٹی ایشوز کے معاملات ہوں لیکن وہاں اسکول میں بچے اس طرح سے نہیں پڑھتے جیسے سندھ میں پڑھ رہے ہیں. بلوچستان جو سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے پریشان ہے اور وہاں کی حکومت اور محل وقوع کو اجازت نہیں دیتا کہ مسائل کو حل کر سکے، لیکن وہاں پہ بھی وہ مسائل نہیں ہیں جو آج سندھ بھگت رہا ہے. سوال یہ ہے آج کے پروگرام میں کہ ملکی سطح پہ، وفاقی سطح پہ قوانین زیادہ ضروری ہیں یا اس وقت آپ 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کو خود مختیاری دے چکے ہیں اس میں ترامیم ضروری ہے؟ بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے رانا گلزار طاہر صاحب، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے. اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. رانا گلزار طاہر صاحب، کافی ڈیٹیل میں نے انٹرو دیا ہے اس وقت. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اس پوائنٹ پہ آئیں گے، ملکی سطح پہ چیزیں زیادہ ضروری تھیں اب یا پہلے یہ ضروری تھی کہ جناب آپ صوبوں کے مسائل کو حل کرتے تاکہ عوام کو بھی پتہ چلتا کہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ، ضروری تو پورا ملک ہی ہے، صوبہ بھی ہے، ایک یونین کونسل سے لے کے اور وفاق تک ضروری تو سبھی ہیں، اور سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری بھی ہے. اور جب ہم ووٹ لیتے ہیں تو ہم وہی گلی محلے سے ہی ووٹ لیتے ہیں اور گلی محلے سے ہی ووٹ لے کر ہم وفاق میں جاتے ہیں. اور ہم یہ عوام سے وعدہ کرتے ہیں کہ جی ہم ایک گلی سے لے کر اور وفاق تک پورے پاکستان کی حفاظت کریں گے اور اس کا دفاع کو مضبوط بنائیں گے، اور ہم آئین پاکستان کے وفادار ہوں گے، اور عوام کی جان و مال کا تحفظ کی ضمانت بھی ہم دیتے ہیں جب ہم ووٹ مانگتے ہیں.
لیکن افسوس کہ جو صورتحال ہے ملک میں بہت زیادہ صورتحال خراب ہے، سرحدوں کی بھی، پڑوس میں افغانستان، ادھر ہندوستان اور پاکستان بہت بری طریقے سے اس میں پریشان ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ پاکستان پر نظریں لگا کر بیٹھے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو افہام و تفہیم اور اتفاق اور ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ دشمن میلی آنکھ سے نہ دیکھے، یہ بہت ضروری ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی علاقائی مسائل، تو بالکل علاقائی مسائل کو صحیح کرنا موجودہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے ووٹ عوام سے لیا ہے، عوام سے وعدہ کیا ہے، اور اس پاکستان کو خوشحال دیکھنے کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے قربانی دی ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے قربانی دی ہے، آصف علی زرداری نے مسلسل 11 سال جیل کاٹی ہے، اور لاتعداد کارکنوں نے شہادت دی اور کوڑے کھائے ہیں، صرف اس لیے کہ اس پاکستان کو مستحکم اور مضبوط کر سکیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا پاکستان کی تعمیر میں بڑا کلیدی کردار ہے، اور اس کی تعمیر میں بھی، اور اس کو ایٹمی ٹیکنالوجی، ایٹمی قوت بنانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت اہم رول ہے۔ تو ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو، پاکستان کے عوام پریشان ہو، کوئی گلی محلے کے لوگ پریشان ہوں، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ خصوصاً کراچی میں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں مس مینجمنٹ ہے، جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کرپشن ہے، اس کرپشن کا خاتمہ اشد ضروری ہے، جس کو میئر صاحب کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے جو آفیسرز ہیں سر وہ کرپشن کے کر رہے خاتمے کے ہیں۔ خلاف ہی تو قانون سازی ہو رہی ہے، اور جہاں پہ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں کہیں نہ کہیں 18ویں ترمیم سے جڑتی ہیں، اور 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ سب سے زیادہ کنگ شپ صوبے میں جس کی قائم ہوتی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، جو کہ ایک مستقل کنگ شپ کے طور پہ قائم ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مسائل ہیں اس میں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان بھی آ جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کو کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ یہ خوف کس قسم کا ہے؟ میری سمجھ سے تو خود بطور صحافی یہ سمجھ سے باہر ہے، کون 18ویں ترمیم کو چھیڑ رہا ہے؟ ہاں جناب، آرٹیکل 140 کی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ اتنا ضرور ہے کہ اس میں وہ شک تو موجود ہے قانون میں، کسی نے اس کو ہٹایا نہیں ہے، لیکن نافذ العمل نہیں کیا گیا۔ سر کیوں اتنا خوف ہے اس وقت پیپلز پارٹی کو کہ جناب 18ویں ترمیم کوئی چھیڑ لے گا، کوئی ہوگا؟ انتظامی یونٹ الگ الگ ہونے سے مسائل تو نہیں ہو جاتے؟ آئی 28ویں ترمیم جب تب دیکھا جائے گا۔ دیکھیں جی، 18ویں ترمیم آئین خود مختاری ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی جدوجہد کی، جو تمام صوبوں کو خود مختاری دی گئی ہے۔ پنجاب کی اپنی خود مختاری ہے، سندھ کی اپنی ہے، خیبر پختونخوا کی اپنی ہے، بلوچستان کی اپنی ہے۔ چیئرمین صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس خود مختاری کو نہ چھیڑا جائے، کیونکہ اس لیے کہ بہت سے لوگ، کچھ سیاسی بونے، وہ یہ اشارہ کرتے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم کو ختم کیا جائے۔ تو چیئرمین صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ ان لوگوں کو جواب دیا ہے، باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم خوف زدہ نہیں ہیں، ہم نے پہلے بھی سیاسی لوگ ہیں، سیاسی طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں، ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے، اور ہم ہر کسی کو اپنے گلے لگانا چاہتے ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ڈائیلاگ پر یقین رکھتے ہیں، ہم محض آرائی کی سیاست۔ سر آپ لوگوں کو تو اتنا گلے لگایا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کو کہہ دیا گیا، رانا ثناء اللہ صاحب کا کل کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہم نے اگر ایم کیو ایم کی بات نہیں مانی، ہم تو ماننا چاہتے تھے لیکن پیپلز پارٹی اس پہ راضی نہیں تھی، جس کی وجہ سے مسائل ہو، جو چیز 26ویں آئینی ترمیم میں ہونی تھی وہ 26 کے بعد 27 میں بھی نہیں ہوئی، اور شاید 28 میں کوئی بات ہو تو پہلے ہی اسمبلی فلور پہ اس کا چرچا ہو گیا۔ راجہ خلیق الزماں انصاری صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں، آپ ترجمان حکومت پاکستان برائے سندھ ہے، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ سر آپ کی حکومت جس طرح سے ڈیولپمنٹ کر رہی ہے، ملکی سطح پہ بھی ہے، جیو پولیٹکس میں بھی ہے، میں پرسنلی سراہتی ہوں اس چیز کو کہ جیو پولیٹکس میں جو چیزیں چل رہی ہیں اچھی نوعیت پہ چل رہی ہیں، لیکن سر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ترمیم کا سلسلہ، اور ترمیم کے بعد ہم ٹیکنیکلٹیز پہ اس کے جائیں، لیکن لوگ بڑے خفا ہیں اس وقت۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ موجود ہیں، ٹھیک ہے آپ کے ساتھ بہت سارے اتحادی ہوں گے،
لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ موجود ہیں, بہت سارے لوگ آپ سے ناراض ہو چکے ہیں, سسٹم میں موجود لوگ بھی ناراض ہیں, 2 استعفے بھی آج آ چکے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں چند افراد ضرور ناراض ہیں, اور ان کی ناراضگی بنتی بھی ہے اور ہونی چاہیے, ان کی روزی روٹی پہ لگتا ہی ہے, تو وہ ضرور ناراض ہیں. عوام ناراض نہیں ہے, عوام سمجھتی ہے, عوام نے اس کو ویلکم کیا ہے. پاکستان کے عوام کی اکثریت جو ہے وہ حکومت پاکستان اور پلس ہمارے جو تمام اتحادی ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہے. سر وہ آپ نے سمجھتے ہیں کہ کیسے اس پتا ملک میں کیا کہ عوام اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہے؟ کوئی سرویز تھے, کیا تھا؟ اب عرض کروں, آپ پوری بات میری سنیں گی تو انشاءاللہ آپ کو ساری بات جی کلیئر ہو جائے گی. اس لیے کہ 26ویں آئینی ترمیم اور پھر 27ویں آئینی ترمیم میں جتنے بھی آرٹیکلز میں ہم نے ترمیم کی آئین کے اندر, کسی ایک کلوز پر بھی نہ اپوزیشن نے کوئی ہمیں کیا کہتے ہیں نیگیٹو ووٹ دیا ہے, نہ انہوں نے کوئی تجویز دی, نہ انہوں نے کسی ایک بھی شق پر تنقید کی. صرف اور صرف انہوں نے ایک نعرہ لگا دیا, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. یعنی کہ یہ بات بیسیکلی وہ جو ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک چہرہ ہے, اور جو پاکستان کے دفاعی ادارے ہیں ان کے خلاف جو وہ لوگ ماضی میں کرتے رہے ہیں, 9 مئی کس کو یاد نہیں ہے. وہ ایک مخصوص سوچ ہے کہ جی ہمیں پاکستان کی جو افواج ہیں اس کے خلاف انہوں نے ایک محاذ آرائی کی سیاست کی ہوئی ہے, اور اسی کی کڑی ہے کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم میں جب فیلڈ مارشل کے عہدے کو ایک آئینی تحفظ فراہم کیا گیا تو اس پر وہ استعفا ہو گئے ہیں. عوام تو نہیں ہوئے, عوام نے تو ویلکم کیا. آپ نے دیکھا کہ جب 4 دن کی بھارت کے ساتھ جو کانفلکٹ رہا اس میں جو ہم نے ان کے ساتھ جہاز مار گرائے, نہ صرف پاکستان, پوری دنیا کے اندر پاکستان کی تعریف ہوئی, اور پاکستانی عوام نے بڑا والہانہ اس کو سیلیبریٹ کیا ہے, جو اس بات کا تقاضا, میں سمجھتا ہوں اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے لوگ خوش ہیں, اور پاکستان کے لوگ اپنے فیلڈ مارشل کا دفاع کرنے کے لیے اور اپنے افواج کا مورال ہائی کرنے کے لیے, انہیں آئینی تحفظ فراہم کرنے کے لیے بڑے خوش ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو مخالفین ہیں وہ بنیادی طور پر اس لیے خفا ہیں, یا وہ چند افراد یا چند فرمز جسے ہمیں کہیں, کیونکہ اس سے پہلے والے نظام کے اندر وہ چند فرمز کے ججز لگتے تھے جو پھر پہلے ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہوتے تھے, اور انہی فرمز کو سارا کروڑوں اربوں روپے کا بزنس ملتا تھا, کیونکہ انہی کو ریلیف ملتے تھے, انہی کے فرمز کو ریلیف ملتے تھے. اب وہ سلسلہ بند ہو گیا تو روزی روٹی پہ لات آئی. جب روزی روٹی پہ لات آئی تو اب وہ ساری فرمز جو ہیں وہ پیسہ خرچ کر کے ایک احتجاجی لہر وکلا کے اندر بھی لانا چاہ رہے ہیں. ڈیٹ کون کا پیسہ چل رہا ہے, اور وہی لوگ پیسہ خرچ کر کے یہ دھرنے اور جلوسوں کی سیاست بھی کروا رہے ہیں تاکہ واپس یہ 27ویں اور 26ویں آئینی ترمیم رول بیک ہو, پھر ان کے فرمز کے ججز لگیں, پھر وہ کمائی کریں, اور پھر وہ پورا کا پورا جو ایک ریونیو ہوتا ہے کیسز کے حوالے سے وہ سارا انہی چند فرمز کو چلا جائے. تو یہ بنیادی طور پر یہی ہے. اس میں عوام بہت خوش ہیں الحمدللہ. تو میں وہی تو پوچھنا چاہ رہی ہوں, عوام کی رائے آپ نے کیسے جانچی ہے, کیسے آپ کو اندازہ ہوا کہ عوام خوش ہے؟ کیوں آپ خوش نہیں ہیں جو ہم نے بھارت کو جب ہم نے اس کے دانت کھٹے کیے اور پاکستان آرمی کی کارکردگی سے آپ خوش نہیں ہیں؟ سر میں خوش ہے. اس اسٹوڈیو میں آپ اپنے پاس ووٹ کرا لیں, آپ کو پتا چل جائے گا ہم نے 27 میں اور کیا کیا ہے. ہم نے 27ویں ترمیم میں یہی تو کیا ہے, پاکستان کی آرمی کا مورال ہائی کیا ہے. اچھا سر, یہ صرف مورال کی کہانی نہیں ہے, میں اور بھی بتا دوں, آپ نے پاکستان آرمی ایکٹ, پاکستان ایئر فورس ایکٹ اور پاکستان نیوی ایکٹ, اس میں ترمیم شامل ہے. اس کے اندر اس کے علاوہ پریکٹس اینڈ سر میں آپ کو بتاؤں کیا کیا ہوا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2025 کا جو مسودہ تھا اس پہ باقاعدہ جی سائن ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ استثناء حاصل ہے صدر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ رہے گا, اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں بطور صحافی ایک PhD اسکالر صحافت کی میں بات کر رہی ہوں, میں ایسے نہیں بات کر رہی ہوں. وہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ پوری دنیا میں نافذ ہے. ہاں یہ شاید ابھی انٹرپریٹیشن ہونا باقی ہے کہ وہ وردی کے ساتھ ملازمت کی مدت کتنی ہوگی, یہ تمام چیزیں, تو یہ تمام چیزیں تو آپ نے کر لی ہیں, لیکن اس کا براہ راست عوام سے تعلق میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ عوام کہاں خوش ہوگی, کہ عوام پہ یہ اثرات کیسے آئیں گے, کیا ہوگا اس کا؟ ہاں اب یہ آپ کا جو سوال آپ نے اس کو ٹوسٹ کیا وہ بڑا زبردست کیا. ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو اب ان کے جو کیسز کرمنل اور سول جورسڈکشن میں اپیلیٹ انداز میں جب اوپر جاتے تھے, ان کی اپیلیں لگتی تھیں جو سال سے نہیں لگ سکتی تھی, کیونکہ سپریم کورٹ کے آنریبل ججز جو ہیں وہ بزی ہوتے تھے آئینی پٹیشنز کو نپٹانے میں.
اب چونکہ ان کے پاس 65% ٹائم جو ہے وہ سپریم کورٹ کا وہ آئینی پٹیشنز میں لگ جاتا تھا، سیاسی جو اور حکومتی جو معاملات ہیں اس کے نظر ہو جاتا تھا، تو عام آدمی کو ریلیف نہیں مل سکتا تھا۔ اب الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کا جو اوریجنل جورسڈکشن، جیسے اپیلیٹ جورسڈکشن ہم کہتے ہیں، وہ جو سپریم کورٹ کا ہے، جو اس کا اصل کام ہے سپریم کورٹ وہ ضرور کرے گی، اور وہ جو سارے کیسز ہیں جو اپیلوں کی صورت میں سپریم کورٹ تک پہنچتے ہیں وہ ان کی سنوائی ہوگی، وہ فوری ان کا جو ہے وہ حل بھی ہوں گے اور ان کے فیصلے بھی آئیں گے۔ اور جو آئینی معاملات ہیں وہ دنیا کے ترقی یافتہ اور سلجھے ہوئے ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی آئینی عدالت انہیں دیکھے گی، اور وہاں پہ صرف اور صرف آئینی جو پٹیشنز ہیں اور آئینی معاملات ہیں، اور خاص طور پہ صوبوں کے مابین جو معاملات ہوں گے وہ آئینی عدالت میں جائیں گے، اور جس میں چاروں صوبوں کی برابر جو ہے وہ ریپرزنٹیشن ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ عوام کے فائدے میں ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ سر مجھے یہاں پہ ایک بات بتائیے گا کہ میں آپ کی ڈیولپمنٹ سے، جو آپ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے وہاں آپ کر رہے ہیں، میں اس سے انکاری نہیں ہوں، شہباز شریف صاحب بھی اپنے اچھی پالیسیز کے ساتھ چل رہے ہیں، میں اس سے بھی انکاری نہیں ہوں۔ مجھے بتائیں کہ آپ سندھ میں ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کورٹ کے بنیادی نظام جو ہے وہ درم برم ہے، یہاں پہ ڈیجیٹلائزیشن ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ چیزیں جل جاتی ہیں، فائلیں گم جاتی ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے الگ سے فیڈرل کی سطح پہ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ چلیں جناب ترمیم ہو گئی، اب نیکسٹ اسٹیپ یہ کریں کہ نیچے سے چیزوں کو بھی ٹھیک کرنا شروع کریں تاکہ عوام تک براہ راست یہ معاملہ پہنچ سکے؟ خدا نہ کرے کہ لوگ کسی کو کم سے کم سندھ میں کچہری کا رخ کروائے، لیکن سٹی کورٹ آپ کا بھی جانا ہوا ہوگا، آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ سندھ میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ سر کوئی تجاویزات آپ کی طرف سے جائیں گی کہ جناب یہ بھی مسئلے حل ہونے چاہیے؟ دیکھیں مجھے 15 سے 17 سال ہو گئے پریکٹس کی ہو گئے، میں پریکٹسنگ لائر ہوں، اور میرے زندگی میں جو بھی میری یہ تجربہ چھوٹا موٹا رہا ہے 17 سال کا، میں نے کبھی اپنی کوئی فائل گم نہیں دیکھی۔ عدالت کا جو اسٹاف ہے نہ اس کی جانب سے، نہ کبھی کوئی عدالت میں نے آگ دیکھی کہ آگ لگ جائے اور ہماری فائلیں جل گئی ہوں، آج تک نہیں ہوا، کم سے کم میرے، اس سے پہلے ہوتا ہوگا مجھے تو جاتی ہے نا؟ نہیں کھوتی نا، ایک فائل بھی نہیں کھوئی ہے، تبھی تو کہہ رہا ہوں نہیں کھوتی ہیں۔ اچھا میں آپ کو عرض کروں، جو لوور جوڈیشری کے اندر جس طرح سے کیسز کی بھرمار ہے، ان کے اوپر بڑا ورکنگ لوڈ ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں جواز بنا کر ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ آئین میں ترامیم ہی نہ کریں، لیکن ہر جگہ پہ there is always a room for improvement، ہر جگہ پہ گنجائش ضرور ہوتی ہے بہتری کی۔ کراچی میں یا ہم پورے اوور آل سندھ کی بات اگر کریں تو سندھ کے لوور جوڈیشری میں بہتری کی کافی گنجائش موجود ہے، اس میں ہم ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے بھی بات ہو سکتی ہے، اس میں جو کیس مینجمنٹ ان کا سسٹم ہے جو پورا ڈیجیٹل ہے، ابھی آپ مجھے کیس نمبر بتائیں، میں ابھی آپ کو بتا دوں گا آپ کا کیس کس نوعیت پہ، اور ہر آدمی چیک کر سکتا ہے، اور اب پبلک کے وہ اس میں ہے کہ جی وہ سب آدمی اپنا کیس کے بارے میں ابھی آن لائن اپنے موبائل پہ بیٹھ کے جان سکتے ہیں کہ کس اسٹیج پہ وہ کیس ہے، لیکن اس میں اور زیادہ بہتری لائی جا سکتی ہے، اس میں اور زیادہ اس کو ڈیٹیل کیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس میں گنجائش ہے اس کو امپروومنٹ کی، اور وہ ہونی چاہیے۔ آپ بہت پازیٹیو کام کر رہے ہیں راجہ خلیق الزمان صاحب، میں آپ سے گزارش ہی میں نے کی ہے کہ جہاں پہ اتنی ملکی سطح پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے، آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں، تو پھر سندھ کی بھی بہتری ہونی چاہیے۔ بالکل ہونی چاہیے، سندھ ہمارے پرائیورٹی پہ ہے الحمدللہ، اور سندھ میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک طرف ہم نے ماشاءاللہ کراچی میں اگر دیکھیں تو گرین لائن منصوبہ جو ہے وہ 21 کلومیٹر ہم اس کو مکمل کر کے فنکشنل کیا وفاق نے، اب اس میں مزید 1.8 کلومیٹر ہم بنانے جا رہے ہیں، انشاءاللہ 1 سال کے اندر وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ بلیاری ایکسپریس وے آپ دیکھیں وفاق کی فنڈڈ پروجیکٹ ہے، K4 وفاق فنڈڈ پروجیکٹ ہے، کراچی تو حیدرآباد موٹر وے ہے، اس طرح کراچی سے حیدرآباد سے ہم سکھر موٹر وے بنانے جا رہے ہیں، کراچی کینٹ اسٹیشن کو اسٹیٹ آف آرٹ کینٹ اسٹیشن میں تبدیل کیا ہے، وہ بالکل ریڈی ہے، محترم پرائم منسٹر ٹائم دیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کا افتتاح کریں گے اسی مہینے میں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ لیپ ٹاپ اسکیم پرائم منسٹر کی، دسمبر میں وزیر اعظم پھر کراچی آئیں گے اور سندھ کے نوجوانوں کو لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے، ہم 1 لاکھ سے زائد لیپ ٹاپ اس دفعہ لے کے آئے ہیں اور وہ طالب علموں کو ملیں گے، تو سندھ ہمارے پرائیورٹی پہ ہے، سندھ کو ہمیں انشاءاللہ مزید پرائیورٹیز ملیں گی۔ آپ دیکھ رہی ہیں کیپیٹی ہے، پورٹ قاسم ہے، OGDCL ہے، سندھ میں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ آپ کی طرح آتے ہیں رانا گلزار طاہر صاحب، سبھی کام کر رہے ہیں، یہ بھی بہت کام کر رہے ہیں، اور ہم ابھی سندھ کے ڈپارٹمنٹ انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ سے خاص طور پہ جا کے ملے تو اس کے بھی بہت سارے کام کرے، کام نظر کیوں نہیں آ رہا؟ بڑی ہمیں تو کہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کراچی کہاں بہتر ہو رہا ہے۔
دیکھیں جی، بڑی اچھی بات ہے. بات یہ ہے کہ کام تو بالکل ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مس مینجمنٹ ہے ہمارے اندر، اور مس مینجمنٹ اس طرح سے ہے کہ ہم ایک تو کاموں کو اجاگر نہیں کر پاتے صحیح طریقے سے، دوسری بات ہم اس کی کوالٹی چیک نہیں کر پاتے. آپ دیکھیے ڈیولپمنٹ کے کام بھی بے تحاشا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی کوالٹی اتنی خراب ہوتی ہے کہ وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے جیسے اب گرین لائن منصوبہ ایک پرانا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے ابھی نیا نمائش سے آگے بڑھایا ہے، لیکن یہ تو پرانا منصوبہ ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جو لیاری ایکسپریس وے، یہ بھی پرانا منصوبہ ہے، یہ بھی ختم ہو چکا ہے، بن چکا ہے، پرویز مشرف کے زمانے کا تھا، اور یہ بھی مکمل ہو چکا ہے. لیپ ٹاپ اسکیم بالکل ہے، پنجاب میں تھی، لیکن یہ یہاں بھی تقسیم کرے، خوشائن بات ہے، اچھی بات ہے، کرے بالکل. دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں مزدوروں کے روزگار کے لیے ہمیں کوئی بندوبست کرنا چاہیے، مستقل کوئی ایسے پروجیکٹ لگانے چاہیے جس سے جو نچلے درجے کا شہری ہے اس کو بینیفٹ ہو سکے. اور ہمیں ایسی انڈسٹریز قائم کرنی چاہیے، ایسے مزدوروں کے لیے خوشحالی کے لیے پروگرام کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں جو ہمارے یہاں تعلیمی ریشو کتنا ہے اس کو آپ دیکھیں، مزدور طبقہ زیادہ ہے، مزدور کسان ہمارے پاس زیادہ ہیں. ہمیں کاشت کو بڑھانا چاہیے، کاشتکار کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی چاہیے. ہمیں جو ضروری چیزیں تو وہ یہ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے لیپ سر. ٹاپ ہم تقسیم کر رہے ہیں تو لیپ ٹاپ جو ہے میرے تو کام کا نہیں ہے، لیپ ٹاپ ایک مزدور کے کام کا تو نہیں ہے. مزدور جو ہے آپ دیکھیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ کسان کو ہم کھاد زیادہ سے زیادہ دیں، جو بنجر زمین ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کاشت کے قابل بنائیں، اور پانی ان کو ہم دیں. دوسرا جو مزدور ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. کتنا کام کرے گا سر فیڈرل، کتنا کام کرے گا فیڈرل؟ یہی تو بتا رہا ہے کہ ہم تو اپنے طور سے کام کر رہے ہیں، ان کا تو حق ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ صوبوں میں گھس کے جناب کوئی کام کر سکے. چاہے وہ K4 کے منصوبے کی ابھی لائنز ڈلنا شروع کیے، لائنز تو ڈلنا شروع کیے، پھر آپ لکھ لیجئے کہ معاملہ پینڈنگ میں جائے گا، کیونکہ آپ نے پیسہ اگر لگا بھی دیا تو آپ کے پاس کوئی نئی پلاننگز موجود نہیں ہے کہ آپ پورے کراچی پہ پانی دے دیں. جہاں تک لیپ ٹاپ کا سوال ہے، ٹھیک ہے وہ ایک بچوں کے لیے کام ہو رہا ہے، اور یہاں پہ ڈیولپمنٹ یہ ہے سندھ کی سطح پہ کہ یہ جو لیپ ٹاپس ہے اب سیلف فائنانس پہ بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں پڑھنے والے لوگوں کو بھی مل رہے ہیں. چلیں جناب، جو اچھا کام کر رہا ہے اس کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں محسن کاظمی صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. محسن کاظمی صاحب، موجودہ حکومت کو اتنا عرصہ نہیں ہوا ہے جتنی قانون میں ہمیں اتھل پتھل نظر آ رہی ہے. کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں قانون کی بھی بات کروں اور موجودہ حکومت کے مستقبل کی بھی بات کروں تو آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلی چیز تو یہ کہ حکومت اور چیز ہوتی ہے، حکومت آنی جانی چیز ہے. قانون کا تعلق، آئین کا تعلق ریاست سے ہوتا ہے، اور ریاست میں 3 ستون دنیا کے ہر ملک کے اندر موجود ہیں. ایک مقننہ ہوتی ہے، اور ایک کیا کہتے ہیں آپ کی انتظامیہ ہوتی ہے، ایک عدلیہ ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں تینوں ستون جو ہے اپنے دائرے میں آزاد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر مرچ نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے. تو یہی آئین کی روح ہے، چاہے وہ 73 کا آئین ہمارا جو موجود ہے. اور بڑا شکر کی بات یہ کہ اتنا طویل چل گیا یہ آئین. پاکستان کی تاریخ میں ایسے آئین زیادہ چلے نہیں ہیں، لیکن بھٹو صاحب کا یہ آئین چلا، اور اس آئین کو بچانے کی ذمہ داری سب سے زیادہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پہ آتی تھی. بہرحال وہ نہیں کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن قوم تیار بیٹھی ہوئی ہے. اور جو کچھ یہ فیصلے کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے گا ان فیصلوں کے نتائج کیا ہوں گے وہ آپ کو ابھی نہیں پتہ چلیں گے. جب اس عمل پذیر ہوں گے اس وقت آپ کو پتہ چلیں گے. کیونکہ میں خود ہی یہ قول کہتا ہوں کہ ہر فیصلے کا نتیجہ اس فیصلے میں موجود ہوتا ہے، لہذا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. مجھے تو شکوہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اگر آزاد پارلیمنٹ میں کیا ہوتا، یہ پارلیمنٹ کے ساتھ نہ کیا ہوتا اور آزادی سر اس کے ساتھ بحث کی ہوتی. پارلیمنٹ کے ساتھ نہ کیا ہوتا سر؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آزاد پارلیمنٹ ہوتی، پارلیمنٹ کے لوگ آزاد ہوتے اپنے فیصلے کرنے میں. کیسے نہیں ہے؟ کیا ہوا ہے؟ آزاد ہوتے تو پھر ان کو اتنا ٹائم نہیں دیا جاتا کہ آدھی آج سب کر کے دو. اچھا،
یہ ثبوت ہے نا آپ کے سامنے. آپ نے پچھلی بھی جو بحثیں دیکھی 18ویں ترمیم کے اوپر کتنی بحث ہوئی, کتنے دن ہوئی تھی بحث, یہ اس سے زیادہ سیریس میٹر ہے. آپ چھوڑ تو دیتے سر پارلیمنٹرین آپ کے کہنا اوپر. چاہ رہے ہیں کہ جمہوریت کی دیوی جو ہمارے ایوانوں میں بیٹھی ہوئی ہے کسی کام کی نہیں ہے, تو یہ 2/3 میجورٹی کہاں سے آ جاتی ہے؟ یہ سینٹ والے ووٹ کیسے دے دیتے ہیں؟ وہ پارٹی جو مخالفت کرتی ہیں ان کے بھی ووٹ آ جاتے ہیں, کام تو سارا ہو رہا ہے سر. لیکن جہاں مائٹ از رائٹ کا پاور آ جائے نا وہاں سب ختم ہو جاتا ہے. لیکن سر آپ کو آپ نہیں لگتا دیکھیں ہے نا, کہ بہت آپ خود دیکھیں کل ایک سینیٹر نے ووٹ دیتے ہی استعفیٰ دے دیا, تو سر پہلے بھی اور استعفیٰ آج دے پھر آ دیتے. کے اس نے ووٹ دے دیا, آج پھر آ کے اس نے ووٹ دے دیا. سر وہ تو مجبوری حیرت تھی کی نا, بات ہے. آرٹیکل 63 کے بعد تو یہ مسائل ان کو ہونے ہی تھے, پہلے فیصلے ہو چکے ہیں. لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ جہاں کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ جو ہے ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں کیا چیزیں بہتر ہوئی ہیں؟ کیونکہ یہ تو آن ریکارڈ بات ہے نا کہ ججز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا چکا ہے, چاہے وہ ہمارے ڈیم والے جج ہوں یا جناب کوئی اور, میں نام نہیں لے سکتی اسکرین پہ. اب ہمارے ایک اور جج تھے, چلے ان کا نام لے لیتی ہوں, انہوں نے آج استعفیٰ دے دیا ہے. ترمین اللہ کی بات کروں میں, یا جناب یہ منصور علی شاہ, یہ دو ایسی شخصیات تھی جو سینیورٹی پہ آ رہے تھے, وہ اب جا چکے. لیکن جہاں آپ بھٹو صاحب کی بات کر رہے ہیں, جہاں آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں, تو وہ تو کہہ رہے ہیں اسمبلی فلور پہ کھڑے ہوئے ان کے نواسے کہ جناب یہ سوموٹو اب کوئی نہیں لے سکے گا. آپ کو پتہ ہے اس سوموٹو خود جو لیے گئے ہیں اس کے پیچھے بھی بہت بڑی کہانی تھی. بات تو ساری وہی ہو رہی تھی, اب قانونی طور پہ سامنے آ گئی ہے. لیکن سوموٹو کی جو پاور ہے, اگر کوئی جج اپنی طاقت کو مس یوز کرے یا کوئی بھی ادارے کا چیف مس یوز کرے, چاہے وہ کسی پولیس کے ادارے کا ہو یا کسی اور جگہ کا, تو وہ تو الگ بات ہے. اس کے لیے تو آپ کے پاس پارلیمنٹ موجود ہے, آپ اس کو پارلیمنٹ میں بلا بھی سکتے تھے, آپ اس سے پارلیمنٹ میں سوال بھی کر سکتے تھے. یہ سوموٹو کا جو سلسلہ ہے وہ یہ حل نہیں جو آپ کرنے جا رہے ہیں. حال یہی تھا کہ 1973 کے آئین کی روح کو آپ خراب نہ کریں. اس کو روح یہ تھی کہ آپ جمہوریت پہ کوئی ضرب نہ لگنے دیں, اور آزادی جو بولے جس کی آزادی ہمارے ملک میں لکھنے کی آزادی ہے, اس کے پر کوئی قدغن نہیں لگنی چاہیے. انسانی حقوق پہ کوئی آزادی اظہار رائے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی آزادی اظہار رائے کی بات کر رہا ہوں, اس پہ کوئی قدغن نہیں لگنی چاہیے, اور ہیومن رائٹس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگنی چاہیے. یہ سب چیزیں اگر موجود ہوتی تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کوئی بھی تبدیلی کر لیں. لیکن آپ دیکھیں تبدیلی جس تیزی سے کی جا رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اشارہ کہ آج 24 گھنٹے کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے, تو یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے. پارلیمنٹ والوں نے اس پر بحث کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. وہ کہتے ہیں ہمیں ٹائم دو, بحث کریں گے, نہیں دیتے جو چاہو آپ فیصلہ کر لو. اتنی ترامیم ہو رہی ہیں, تو وہ جو آرٹیکل 140 ہے, میں نے بار بار میں ڈسکس کری ہوں کیونکہ ہم کراچی والے ہیں, اور یہ آرٹیکل 140 سے صرف کراچی کو فائدہ نہیں ہونے والا, پورے پاکستان پہ یہ امپلیمنٹ ہونا ہے. تو یہ کیوں نہیں اس کو, حالانکہ موجود ہے, صرف انٹرپریٹیشن کا کہا گیا تھا, 26ویں آئینی ترمیم میں مسودہ دیا گیا تھا, وہ کہا گیا کہ جناب 26ویں پہ نہیں ہوا, 27ویں پہ نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو میں کہتی ہے کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے, کچھ دیر پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کرنے کے لیے تیار تھے, بڑے ولنگ تھے, لیکن پیپلز پارٹی نہیں مانی. بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جب 27ویں آئینی ترمیم پہ ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ جب میں جمع ہوئے ہم سب لوگ, تو اس وقت شہباز شریف صاحب نے خود کہا کہ آپ کی ترمیم, آپ کو مسودہ مجھے یاد ہے, اور 27ویں ترمیم میں ہم اس کو لے کے آئیں گے, لیکن وہ بھی مائنس ہو گیا. کیا سمجھتے پیپلز پارٹی کیوں اتنا خلاف ہے اس کا آرٹیکل 140 کے؟ اصل میں آپ نے اب پیپلز پارٹی کہیں, انہیں مسلم لیگ کہیں, انہیں ایم کیو ایم لیگ کہیں, کچھ بھی کہیں آپ, ان کی یہ نام ہے ان کے, اب ان کے وہ کام نہیں رہے جو کب کیا کرتے تھے. پیپلز پارٹی جو کام کرتی تھی, اس پارٹی کے ہوتے ہوئے جمہوریت پر کوئی ضرب نہیں لگتی تھی کبھی بھی, اور حقوق انسانی پہ کبھی ضرب نہیں لگتی تھی, ہیومن رائٹس کے اوپر کبھی ضرب نہیں لگتی تھی. اب یہ سب چیزیں لگ رہی ہیں. اس کا مقصد یہ پارٹیاں جو ہے, آپ دیکھیں فیملی پارٹیاں ہیں, یہ پارٹیاں نہیں. میں الیکشن کہاں ہوتا ہے اس کے اندر یہ طے ہوتا ہے کہ پہلے باپ ہے, تو اس کے بعد بیٹا ہے, اس کے بعد بھانجا ہے, بھتیجا, بہنیں, یہ چل رہا ہے اس ملک کے اندر, اور یہ زیادہ عرصے نہیں چلے گا جو کچھ چل رہا ہے. اس کے بعد جب یہ سلسلہ ختم ہوگا, نیا سلسلہ آئے گا, آپ خود دیکھیں گے کہ بہت تبدیلی اس ملک کے اندر آئے گی. آپ کی طرح آتے ہیں رانا گزار صاحب, یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی کافی ہم چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ہم آرٹیکل 140 کی بات کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ جو
اختیارات ہیں وہ ضلع کی سطح پہ چلے جائیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کراچی میں بلدیاتی مسائل بہت دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, کوئی تو سلوشن ہوگا. اگر پیپلز پارٹی اس پہ نہیں مانتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے اختیارات ایسے نہیں ہونے چاہیے, اور کیا سلوشن ہے کراچی کو ٹھیک کرنے کا؟ کوئی سلوشن پیپلز پارٹی نے سوچا ہوا ہوگا کہ ایسے ٹھیک ہو سکتی ہیں چیزیں؟ دیکھیے جی, میں نے تو آپ سے یہ کہا, گزارش کی ہے کہ جو بھی سسٹم ہے, سسٹم میں بد انتظامی ہے, اس کی انتظامیہ کو درست ہونا ہوگا, کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا, اور اکاؤنٹیبلٹی پیدا کرنی ہوگی. اور یہ تبھی ہو سکے گی کہ جب ہم اپنے آفسوں میں بیٹھنا چھوڑ دیں گے, اور جو میرے دائرے اختیار میں مثال کے طور پہ کہ یونین کونسل ہے, تو میں اپنی یونین کونسل کا وزٹ کروں, دیکھوں مسائل کہاں ہیں, کدھر ہیں. جو میرے آفس میں میرا سیکٹری ہے, میرے جونیئر کلرک ہیں, میرے جو لوگ ہیں وہ مجھے گمراہ کر رہے ہیں, کیا مسائل ہیں. بد قسمتی اس چیز کی یہ ہے کہ ہم جب آفس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, جو ہمارے آفیسرز ہیں, بیوروکریسی ہے, وہ ہمیں طرح طرح کے راستے دکھاتی ہے, اور ہم ان کی باتوں پر من عمل کرتے ہیں. اس سے نقصان پیدا ہوتا ہے, کیونکہ اس لیے کہ ہم عوامی لوگ ہیں, ہم عوام سے ووٹ لے کر آتے ہیں, عوامی مسائل کو ہم سمجھتے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جب ہم عوام پر ووٹ لینے جاتے ہیں اور جب ہم عوامی مسائل کا ذکر کرتے ہیں تو ووٹ لے کے آ کر جب ہم سیٹ پر برازمان ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مسائل کہاں جاتے ہیں؟ انہی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے جو بیوروکریسی آپ کو سمجھاتی ہے, تو آپ اس مسائل کو سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ تو یہ فیلئر ہے, اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کراچی شہر بہت بڑا ہے, اس میں تقریباً بہت زیادہ یونین کونسلیں ہیں, اس میں تمام لوگوں کو, ایون کونسلر, یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے, ڈسٹرکٹ چیئرمین, ٹاؤن چیئرمین اور سٹی چیئرمین, ان سب کو اس بات پر اتفاق کرنا ہوگا کہ آپ کو آفسوں میں نہ بیٹھیں, بد انتظامی نہ کریں, کرپشن کا خاتمہ کریں. آپ کرپشن سر آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, بڑے آپ جم کے کام کرتے ہیں, بھٹو کی لیگیسی کو آپ سنبھالتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ اپنے لوگوں پہ بھی تنقید بہت زیادہ کر رہے ہیں. دیکھیے جی, بات تنقید کی یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں نے قربانی دی ہے اپنی جانوں کی. پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید چیئرمین نے قربانی دی ہے اپنی جان کی. پاکستان پیپلز پارٹی کی محترمہ بینظیر بھٹو نے جان دی ہے اس پاکستان کے لیے, اس عوام کے لیے. زرداری صاحب نے جیل کاٹی, ان کی زبان کاٹی گئی, ان کو جیل پابند سلاسل کیا گیا 11 سال کے لیے. آج کا جو قیدی 804 ہے اور اس وقت کے زرداری صاحب کی قید میں بہت فرق ہے. بات یہ ہے کہ جو ہم نے قربانیاں دی ہیں وہ جمہوریت کے لیے دی ہے, پاکستان کی رہبری سلامتی کے لیے دی ہے, اور پاکستان کو, پاکستانی فوج کو متحد رکھنے کے لیے اور ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے دی ہے کہ ہم پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن جب آج ہمیں اقتدار ملا ہے تو بدقسمتی کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جن پہ اعتماد کیا ہے وہ ان کی توقعات پر پورا اترنے میں قاصر ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اپنے انٹو میں کہا تھا کہ جی نیچے سے لے کے اوپر اور اوپر سے لے کے نیچے تک یہ سب چیزوں کا خیال کون کرے گا؟ یہ عوامی لوگ کریں گے, جو عوام ووٹ دیتی ہے, کیونکہ ہم ووٹ لینے انہی گلی کوچوں میں, محلوں میں جاتے ہیں, اسی عوام کے پاس جاتے ہیں. آپ کی بات کا جو میں لباب میں نکالوں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کام تو ہو رہا ہے, مینجمنٹ جو ہے نا اس میں پرابلم ہے, جو لوگوں کی سلیکشن ہوئی ہے ان کی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے پیپلز پارٹی کے اندر بھی. یہ بات میں آن اسکرین بہت دفعہ کہہ چکی ہوں. پیپلز پارٹی کی اچھی بات یہ ہے کہ جہاں کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کا کارکن بات کرتا ہے, ان کی پارٹی میں بڑی جمہوریت کا سسٹم ہے. آپ کی طرف آتے ہیں محسن کاظمی صاحب. محسن کاظمی صاحب, ٹھیک ہے یہ چیزیں ہو گئی ہیں, اب آپ مجھے بتائیں کہ ابھی اس موضوع کو میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا ہٹکے ہے لیکن بات کرنا ضروری ہے. آج ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے کراچی میں, آگ لگ جاتی ہے لنڈا مارکیٹ میں, تجاوزات ہیں, انکوریجمنٹ کی حوالے سے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن سلسلہ رک نہیں رہا. یہ لاوارث شہر جو ہے وہ لاوارث ہی رہے گا. یہ معاملات کیا چلتے رہیں گے؟ یہ تجاوزات ہوتے کیوں ہیں کہ آگ بھی لگ جاتی ہے؟ جناب پہلی دفعہ نہیں لگی, پہلے بھی لگی ہے, لوگوں کی زندگیاں نکل جاتی ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اصل میں دیکھیے, کراچی کے ساتھ جو ایک زیادتی ہو رہی ہے اسے کئی اشرے گزر گئے ہیں, کم از کم 30-40 سال ہو گئے. 30-40 سال سے کراچی کو نظر انداز کر رہے ہیں. کبھی آپ کا کراچی
के नाम से इदारे हुआ करते, जैसे केडीए है, केएमसी है, और कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होता था, केआरटीसी होता था। ये सब इदारे कराची के होते थे और कराची एक कैपिटल की हैसियत रखता था। कैपिटल नहीं था फिर भी कैपिटल समझा जाता था। और ये माशी हब कहते हैं, सब कहते हैं इसको माशी हब है। यहाँ से ये सारी कमाई जाती है, वफाक तक जाती है, सूबे भी खाते हैं इसके अंदर। लेकिन कराची को इतना पैसा भी नहीं दिया जाता कि वहां पर तो रोजाना आपको पानी की रेगुलरिटी पैदा हो जाए, गैस की रेगुलरिटी पैदा हो जाए, ये सब चीजें यहाँ पे नहीं है। तो ये जो आग लगने की आप बातें कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। बाद आग आपको लगता है कि आग लग गई है। आग लगने का ताल्लुक ये होता है कि एक चिंगारी लगी, आप बुझा दीजिए। अगर आप नहीं बुझाएंगे उस चिंगारी से तो वो पूरी बिल्डिंग को जला देगी। तो यकीनन आपने उसको नहीं बुझाया और आग को बढ़ाया। मकसद ये है उसके ये कि वो जगह को खाली कराना है। ये सब चीजें चल रही हैं यहाँ हुकूमत पर। और पहले भी बीच में हमने देखा है कोशिशें कर रही थी, और नाले के ऊपर जो पूरी मार्केट बनी हुई है, तो ये भी आप जानते हैं कि टेक्निकली वहाँ पे नाले के अंदर गैसेस भी मौजूद होती हैं। और यहाँ पे अगर कोई वाक़या ऐसा हो, ठीक है, सियासी रंग पे भी हम इसको सोचा जा सकता है, तफ्तीश होगी तो मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन हम खुल के तो नहीं कह सकते कि वाकई आग लगाई गई थी, ऐसी कोई चीज़ थी। अब हम नहीं कह सकते ना, लोगों की अपनी भी तो बहुत सारी गलतियाँ हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप तहकीक करें ना, तब आपको पता चलेगा ये आग लगी है लगाई है। मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी, अगर किसी जगह आग लगती है तो वो चिंगारी से लगती है। अगर आप चिंगारी को बुझा देंगे तो आग नहीं बढ़ेगी, और अगर चिंगारी को नहीं बुझाएंगे तो शोला बनेगी, शोले से बहुत बड़ा बनेगी। तो सवाल ये आग इतनी लंबी तादाद में कैसे वहां पहुंच गई? वो तो छोटी छोटी दुकानें हैं। मोहसिन काज़मी साहब, मैं चाहती थी बात करूं लेकिन ब्रेक का भी वक्त हो रहा है मैं यहाँ पे। लेकिन एक जुमला कहना ज़रूरी है कि मैंने पहले भी कहा कि जहाँ वो मार्केट थी वो नाले के ऊपर थी, और अगर ज़रा सी भी आग का शोला भी होगा तो वहाँ गैसेस मौजूद होती हैं, धमाके हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं। तभी मना करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सियासी रंग देने से हम मना नहीं करें। कबल अज़ वक्त है राना गुलजार ताज साहब से भी बात करने की, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं राना गुलजार ताज साहब। क्या कहेंगे इस मामले के, जो हमने अभी आग के हवाले से बात की है? देखिए जी, बड़ा अफसोसनाक अमल है और ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि वो मज़दूर हैं बेचारे, और वो छोटे छोटे मज़दूर हैं और छोटी अपनी लुंडा की दुकानें हैं, उनमें आग लगना ये अफसोसनाक अमल है। और हुकूमत को चाहिए कि उनकी दादरसी करे और उनका जो भी नुकसान है उसकी भरपाई करे, और ये काबिल अफसोस काम है। मैं आपसे भी गुजारिश ये करता चलूँ कि जैसा कि अभी शहर में इनक्रोच के हवाले से डिप्टी कमिश्नर्स काम कर रहे हैं, केएमसी का जो इनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है? वो सोया हुआ है। बात यह है कि जहाँ पर भी आप देखें पार्किंग, गाड़ियों की पार्किंग ख़त्म कर दी गई है। पहले तो पार्किंग एक लाइन थी गाड़ी की, अब दो दो कर दी गई हैं। और जब उनसे कहा जाता है तो वो कहते हैं कि जी जाके केएमसी वालों से पूछो। ये मैं आज की ही बात बता रहा हूँ, मैं खुद भी बोल्टन मार्केट में मौजूद था और वहाँ पर एक नई, वहाँ मैं किसी कौम का नाम नहीं लूँगा, बहुत कम उम्र लड़के थे, और जब उनसे कहा कि बेटा ये इतनी आपने क्यों इनको वो गाड़ियाँ 3 लाइनें लगा के रखी हैं, कहने लगा हमने जगह ख़रीदा है, आप जाइए। और हम जो है ना, ये मैं आज की बात बता रहा हूँ, शाम 6 बजे 5:30 बजे की बात बता रहा हूँ मैं, और ये मैं कच्ची गली की बात बता रहा हूँ आपको डेंसवाल पर। और मैं वहाँ खुद मौजूद था। मैंने उनको कहा कि वहाँ लाइन से ठेले लगे हुए हैं, ये कहाँ इनक्रोचमेंट टीम है, कहाँ वो डिप्टी कमिश्नर की इनक्रोचमेंट टीमें कहाँ मौजूद है, केएमसी की इनक्रोचमेंट टीम कहाँ है? आपने जो ऐलान करा है मेयर साहब ने कि जी हमने कहीं पर पार्किंग नहीं ले रहे, तो बात यह है कि पार्किंग आप तो नहीं ले रहे, लेकिन आपके लोग तो आवाम तो वहाँ मौजूद है, तो आपका डिपार्टमेंट उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? ये करना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि ये आपकी कोताही है कि जब तक आपका जो सीनियर डायरेक्टर अपने कमरे में बैठकर एसी के अंदर बैठकर मजे लूट रहा है, वो क्या कर रहा है, ये जवाबदेही होनी चाहिए। उसको शहर में घूमना चाहिए, जो आपका डिपार्टमेंट है वो शहर में घूमे, जाके देखे टाउन क्या कर रहा है, डिप्टी कमिश्नर की टीमें क्या कर रही हैं। मैं इसको फेलियर कह रहा हूं, मैं इसको मिसमैनेजमेंट कह रहा हूं, मैं ये
یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو شہر میں ہو رہا ہے, ہمیں آفسوں میں بیٹھنے کے لیے عوام نے ووٹ نہیں دیا, ہمیں ایسی ٹھنڈی مشینوں کے لیے ووٹ نہیں دیا, ہمیں ووٹ دیا عوام کی خدمت کے لیے. ہم نے قربانی دی ہے, پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے عوام کی خدمت کے لیے, پیپلز پارٹی کی قیادت نے قربانی دی ہے عوام کی خدمت کے لیے. تو ہمیں جو اعتماد کیا گیا ہے چیئرمین صاحب نے, اس کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے. میئر صاحب کو بھی اور ان کی تمام ڈائریکٹرز کو سختی برتیں, ان کو دیکھیں, اکاؤنٹیبلٹی پیدا کریں, ڈپارٹمنٹ کے اندر دیکھیں. افسران آپ کے پاس بہت ہے, جو کام صحیح نہیں کرتا آپ اس کو سسپینڈ کر دیں. اس کا جواب میں لے لیتی ہوں. مجھے کافی دیر سے مجھے جوائن کر چکے ہیں ریموٹ پہ, اس لیے پہلے بات کر لیتے ہیں. رضوان خانزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے, آپ سابق نائب صدر سندھ ہیں پی ٹی آئی کے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. سر سب سے پہلے تو اس حوالے سے بات کریں گے جو کراچی کا جو امپیکٹ آ رہا ہے اوور آل, وفاق میں تو تبدیلیاں ہو رہی ہیں, قانون سازیاں بھی ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن عام عوام تک اس کا ریلیف نہیں پہنچ رہا. اور اس میں ہم خاص طور پر ایک فیکٹر دیکھتے ہیں کراچی کو. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے کس کا سوچنا چاہیے تھا؟ ملک اسی وقت قائم ہوتے ہیں جب کہ عوام ہوتی ہے, اور کیا ورنہ تو عوام کے بغیر تو جنگل ہوتا ہے اور خالی بیاباں ہوتا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے حکومت کی, کہ وفاق میں چیزوں کو تبدیل کرنا یا جو بڑے میٹروپولیٹن سٹیز ہیں اور صوبے ہیں ان کی طرف توجہ دینا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. بات یہ ہے کہ پریورٹی وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو عوام کے ووٹوں سے حکومت لاتے ہیں. جب حکومتی 47 کی مدد سے لائی جائے گی, ہارے ہوئے لوگوں کو جتایا جائے گا, تو انہیں پتا ہوگا کہ ہمیں عوام نے ووٹ نہیں دیا ہے, ہمیں شہروں کی, گاؤں کی, دیہاتوں کی عوام نے مسترد کر دیا ہے. تو ہم جو ووٹ لے کے آئے ہیں وہ ہمیں ملے ہی نہیں ہے, لیکن ہم نے زبردستی حکومت چھین لی ہے. جب حکومت چھیننے کے بعد حکومت بنائی جاتی ہے تو ایسے ہی اثرات ہوتے ہیں جیسے کراچی میں ہوئے. میرے بھائی بات کر رہے تھے لائٹ ہاؤس پہ جو آگ لگی ہے, پہلے آپ کو یاد ہوگا یہاں پر آلریڈی پہلے پرنٹنگ پریس کی دکانیں ہوا کرتی تھی, بچپن سے 50-60 سال سے دیکھ رہے ہیں لوگ. اس کو توڑ کر نالے کے اوپر پھر دوبارہ سے یہ دکانیں بنائی گئی ہیں بغیر نقشے, بغیر الاٹمنٹ کے, اور کروڑوں روپے کی یہ دکانیں بیچی گئی ہیں. آج بڑا افسوس ہوا اس میں آگ لگ گئی. تو 17 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ میں حکومت ہے وہ سوائے کرپشن کے ان کا دوسرا کوئی اور کام ہی نہیں ہے. میں نے میئر کراچی اور 25 ٹاؤن چیئرمین کے خلاف چیئرمین نیب کو خط لکھا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تمام میڈیا نے وہ چلایا, میں نے اس کا بیان قلم بند کروایا, تمام ثبوت میں نے نیب کے حوالے کیے کہ یہ 25 ٹاؤن چیئرمین اور میئر کراچی اربوں روپے کی کرپشن کر چکے ہیں. تو شہر کہاں سے بنیں گے؟ ہمارے شہر کو چھوڑ دیں, آپ پورے سندھ کی بات کر لیں. مجھے بتا دیں سرکاری اسپتالوں کے کیا حال ہیں, مجھے بتا دیں کہ سرکاری اسکولوں کے کیا حال ہیں, مجھے بتا دیں کہ گلیوں کے کیا حال ہیں, روڈ کے کیا حال ہیں. 60% کمیشن کھانے کے بعد کیا آپ سڑک بنا سکتے ہیں؟ 60% کمیشن کھانے کے بعد کیا آپ لائٹیں لگا سکتے ہیں؟ سر آپ شہر کہاں سے بنائیں گے یہ؟ سر آپ کے لوگ بھی تو موجود ہیں, وہ ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. میں نے 3 ٹاؤن چیئرمین پی ٹی آئی کے نام کے ساتھ 25 ٹاؤن چیئرمین انکلوڈ کر کے اپلیکیشن لگائی ہے. اگر ہمارے لوگ کرپشن میں موجود ہیں تو سب سے پہلے ان کا احتساب کیا جائے. 246 یو سی چیئرمین ہیں پوری کراچی میں, 246. 12 لاکھ روپے مہینہ ایک یو سی چیئرمین کو ملتا ہے, وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ کروڑوں اربوں روپے میئر کراچی کا فنڈ ہے, وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ وزیر بلدیات کا فنڈ کہاں چلا جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ڈی ایچ کیو, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر, ان کی پوری ہاسپٹل ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہر منسٹری کی 8-10 ہاسپٹل ہیں اس کراچی میں, پورے سندھ میں. وہ کہاں ہیں؟ آپ کو نظر آتی ہے؟ کوئی چھوٹی ہاسپٹل کے ایم سی کی آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. میں قصوروار مانتا ہی نہیں. میں قصوروار صرف اور صرف ان لوگوں کو مانتا ہوں جنہوں نے 47 کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کو دی. جو ادارے کرپشن کے لیے بنائے گئے تھے کہ کرپشن کو پکڑیں گے, وہ خود کرپشن کے اندر ان کے ساتھ ملوث ہو گئے. تو اس میں نیچے چھوٹے افسر ڈی سی اے سی کی کیا مجال؟ یہ ڈی سی اے سی کا شہر کراچی سے کیا تعلق؟ ان کے ڈومیسائل آپ چیک کریں, یہ غلط رہنے والے ہیں. یہ کراچی میں آ گئے اور یہ کراچی کے اندر پوسٹنگ لگ گئے. ہفتے کی اتوار کی رات کو ان سب گاؤں جانا ہوتا ہے.
बुरा लगे तो आप मेरी बात को बुरा मानिएगा, लेकिन मेरा कहने का नहीं सर, हम मकसद ये बुरा कि नहीं मानेंगे, हम तकलीफ सिर्फ एक जुमला कहेंगे कि तकलीफ- गेस्ट की राय से देखिए, हमारा तकलीफ मुत्तफिक होना तकलीफ जरूरी नहीं तकलीफ है। उसको होती है, तकलीफ में मुझे होती है। मेरा ये शहर है, मेरे बाप दादा यहाँ पर पले बड़े हुए, यहाँ पर इंतकाल किया, हम यहाँ बच्चे से बड़े हो गए, ये शहर हमारा है। इस शहर को तबाह कर दिया है इन लोगों ने। अगर मैं खाली पीपल्स पार्टी की बात नहीं करता, मैं साथ एमक्यूएम की बात भी करता हूँ। ये पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों कसूरवार हैं इस कराची शहर को तबाह करने के लिए। अब आप ये देखिए कि 9 टाउन जमात इस्लामी के पास हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है जमात 84 इस्लामी, UCs हैं। ईमानदारी की, वफादारी की। एक टाउन बता दें कोई उनका जो है वो पेरिस बना हुआ हो 9 टाउन में से। तो पेरिस बनाने एक की टाउन कोशिश दिखा तो दें। कर रहे हैं, दानिश स्कूल पे भी उन्होंने काम किया है, गुलबर्ग में भी बड़ा काम हो रहा है, कुछ ना सर कुछ सेंटर नजर पे नहीं आ काम रहा, कर रहे कुछ हैं। डॉक्टर साहबा कुछ नजर नहीं आ रहा। आप जाके देख लें, मैंने एक टाउन की बात की है, 9 टाउन में से जमात इस्लामी मुझे एक टाउन बता दे कि जो उन्होंने मुकम्मल एक मॉडल तो टाउन मुकम्मल बनाया तो नहीं हुआ हो, है, जिसको मुकम्मल तो कराची का शहरी कह सकता हो कि यार ये वाकई टाउन बना है। सर फिर एक टाउन बता तो उस जुमले को भी तो याद रखें, कल मुस्तफा कमाल साहब कह रहे थे ना कि जब भी आप हम पे जो भी इल्जाम लगा लें, लेकिन हुकूमत में जब भी एमक्यूएम आई है उसे 30-40 नुकात रखे हैं अपने कि जनाब ठीक है 32 नुकाती पैगाम के साथ। और वो आप कह रहे हैं कि हम एक नुक्ते पे हैं कि हक दे दो जिलों को, हम तो और कुछ नहीं मांग रहे, तो काम तो कर रहे हैं ना किसी भी तौर अरे पे। मुस्तफा कमाल साहब वालों ने जितना बेड़ा गर्क इस कराची का किया है शायद किसी ने नहीं किया हो। लोगों ने भरोसा किया इनके ऊपर। मुस्तफा कमाल साहब खुद NA 242 से 47 की उम्मीदवार हैं। ये इनको लोगों ने वोट नहीं दिया। ये वजीर सेहत है, इनको बताया कि आपने कितने कैंप लगाए अपने हल्के के अंदर बल्दिया टाउन में, पूछे इनसे आप ये शहर क्या संभालेंगे। ये अपना हल्का नहीं संभाल सकते, आप शहर की बातें करती हैं। एमक्यूएम ने 27 साल गवर्नमेंट की है इस कराची के ऊपर। अच्छा सर, मुझे यहाँ पे पेरिस बनना चाहिए था। मेरे इल्म में इजाफा कीजिएगा, एक एमपीए क्या काम कर सकता है, एक एमपीए कितना अपने इलाके में जाके काम कर सकता है, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बल्दियात की सतह पे जाके मामलात में एंटर होके काम करे। देखिए जी, एमपीए को देखिए, मैं बताता हूँ आपको। एमपीए जो है उसको आवाम वोट देती है कि ये हमारे मसाइल हल करेगा। एमपीए असेंबली के अंदर आवाज उठा सकता है। एमपीए को जाती फंड अगर मिलता है तो वो खर्च कर सकता है, ये कर सकता है। एमएनए पॉलिसी बना सकता है अपने हकूक के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने इलाके के लिए। असेंबली के अंदर आवाज उठा सकता है। ये क्या आवाज उठाएंगे 47 के वोट पे जीत के आने वाले? इनको तो भीख के अंदर जो है हुकूमत दे दी गई है। अब तो ये माल बनाने में लगे हुए। कलीमुल्ला खेल रहे हैं एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी दोनों मिलके। अब ये कहते हैं कराची हमें दे दो। ओ भाई, पहले कराची आपके पास था तो सही, आपने क्या किया कराची के ऊपर? कराची को लाशों के सिवा आपने दिया क्या इस कराची को? इस कराची की रोशनियां बर्बाद करने में एमक्यूएम का हाथ है। इस कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने में पीपल्स पार्टी का हाथ है। आप फरिश्ते ला के बैठा दें इस कराची में। अगर करप्शन खत्म नहीं होगी तो ये कराची सही नहीं हो सकता। राना गुलजार साहब खामोश बैठे हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि जवाब दे दें आप। नहीं, मैं क्या जवाब दूं। अब बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन 3.5 साल इनके पास भी हुकूमत रही और 3.5 साल में क्या वो किया। सलीमुल्लाह की बात कर रहे थे, मेरे जहन में आया कि रफीकुल्लाह को भी मिला था, लेकिन उसको फाउल करके जो है रेड कार्ड दिखा के साइड में कर दिया गया। वही बात कह रहा हूँ। रिजवान भाई को ये भी होना चाहिए कि 3.5 साल आपको भी हुकूमत मिली और आप की दौरे हुकूमत में जितनी करप्शन हुई वो भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। और ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोहतरम इमरान खान साहब तो स्टेज से ही नीचे नहीं उतरे। वो तो सुल्तान राई थे, उन्होंने क्या कारकर्दगी 3.5 साल में दिखाई। और वो खुद खड़े होकर कह रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है बजट मंजूर करवा दिया बाजवा ने, शुक्र है हुकूमत बनवा दी बाजवा ने। एक अलग टॉपिक तो हो बात जाएगा ये मेरा ख्याल है कि आपकी कारकर्दगी कौन सी बहुत अच्छी थी। अब वो बात पिंडारा बॉक्स खोलना तो मैं समझता हूँ मुनासिब आप नहीं समझते हैं कि पीटीआई ने 3.5 साल कोई काम ही नहीं किया, जाया किए, नहीं किया। कौम के दिन बर्बाद कर दिए। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती अना की जंग लड़ी, पूरी आवाम के वोट का सत्यानाश कर दिया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लड़ाई की जिंदगी गुजारी है। आवाम ने इन पे एतमाद किया, इन्होंने आवाम के एतमाद को मतलब मैं प्रोग्राम के आखिरी मराइल में हूँ, तो मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि
ان کو ووٹ ملا تھا اور یہ چاہتے تو کام کر دیکھیں، سکتے تھے، 3.5 سال نہیں ملے. میں جواب دے دوں نا. 2018 میں جب ان کو اقتدار ملا تو یہ بھی تو 47 کی ہی پیداوار تھے نا، ان کو عوام نے کون سا ووٹ دیا تھا. 47 تو کی بات ٹرم یہ تو ہے کہ ساری دفعہ یہ میں نے بھی سنی اسی ہے. ایم کیو ایم نے 2013 میں ان کو جو ہے نا دوسرے نمبر کی پارٹی کراچی میں بنایا تھا. اسی ایم کیو ایم میں گورنر اسماعیل صاحب جو تھے ان کے گھر پہ یہ میٹنگ ہوئی تھی. تو یہ بھول گئے وہ دن کہ انہی لوگوں نے تو ان کے کاندھوں پہ چڑھ کر یہ لوگ آئے ہیں. ابھی تو خیر عمران اسماعیل بھئی اب تو کہیں چلے گئے نا، بات تو ماضی کو تو یاد رکھا جائے نا. دیکھیں ماضی کو تو یاد رکھا جائے. میں کراچی کی بات تو ان سے میں جواب لے لیتی ہوں نا سر. کیجئے. رضوان صاحب وہ 3.5 سال کی کہانی کہہ رہے ہیں کہ بڑا آپ کام کر سکتے تھے، 3.5 سال میں سب کچھ آپ کے ہاتھ میں تھا لیکن نہیں ہوا کراچی میں کچھ بھی. جواب دے دیجیے گا سر. ڈاکٹر صاحبہ 3 سال میں تو کرونا آ گیا کراچی میں، اچھے والے آدمی تباہ ہو گئے. عمران خان نے اس کراچی کی دکانیں بند نہیں ہونی تھی، عمران خان نے شہر کے گھر کے چولہے بند نہیں ہونے دیے. بات یہ ہے کہ رحمت اور زحمت اب یہ بات کریں گے کہ عمران خان صاحب نے چولہے بجھنے نہیں دیے اس کرونا کے اندر، لوگوں کے روزگار چلتے رہے. اور دوسری بات رہی 11 ارب روپے کا پیکج دیا اس کراچی کو عمران خان صاحب نے، وہ کھایا نہیں گیا. ٹھیک ہے، وہ آپ نے خرچ ہی نہیں کرنے دیے نا. مسئلہ تو یہی تھا کہ وہ آپ نے خرچ ہی نہیں کرنے دیے 11 ارب روپے. اس کو ملے پیسے یہ ہے اور ان کو بھی ملے گا. اب دوسری بات یہ میرے بھائی 3.5 سال کو چھوڑو، 1947 سے بیٹھے ہیں یہ لوگ. 78 سال میں اس ملک کا حال کیا ہے اور یہ 78 سال میں اس ملک کے حال کو 3 سال میں عمران خان پہ ڈالنا چاہتے ہیں. جو فری کرپشن پاکستان بنانا چاہتا تھا، جو ریاست مدینہ بنانا چاہتا تھا، جس کا نظریہ ہی انصاف اور جو ہے خودداری ہے، انسانیت ہے، اس کی کیا برابری کریں گے یہ ابھی پیر پکڑ رہے ہیں اس کے، منتیں کر رہے ہیں اس کی کہ خدا کا واسطہ ہے ملک سے باہر چلے جاؤ. وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. ان کی کیا حیثیت ہے یار، کیا اوقات ہے ان کی، یہ عمران خان کی بات کریں گے. حیثیت تو کسی کی بھی نہیں ہے رضوان بھائی، حیثیت تو میرے اللہ کی ہے. وہ ایک انسان ہے. بالکل اللہ کی حیثیت ہے، اللہ کی حیثیت ہے، لیکن آپ یہ لیڈروں کو نہ ملائیں عمران خان سے، پاکستان کے لیڈروں کو عمران خان سے نہ ملائیں. عمران خان عمران خان سے جیل کے اندر سیاستدان جیل میں جتنی عیش کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، کسی نے نہیں گزاری. لیکن زرداری صاحب نے جیل کاٹی، آپ آپ ایسی بات مسئلہ صرف یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ کلیئر کرتی جاؤں کہ جو بھی ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، لیکن کسی کی بھی رائے سے ہمارے چینل کا ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. احترام لازم ہے، چاہے کوئی کسی بھی لیڈر کی بات کرے. پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ اس کے لیے قابل احترام ہوتا ہے، وہ اپنے طور سے اس کو جو ہے بڑی عزت سے بات کرتے ہیں. تو بہرحال دل آزاری کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے. میرے ملک میں حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.